اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن بحکمت کی، یہ قرآن جو ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ قسم ہے قرآن کی جو کہ حکمت والا ہے، جس میں آپ کسی طرح کی معلومات لینا چاہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اور آرکیٹیکچرس کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے یہ پرحکمت کتاب ہے۔ آگے ہے انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ یعنی اللہ کے نبی، جیسے نوح پیغمبر تھے، ابراہیم پیغمبر تھے، موسیٰ تھے، یحییٰ تھے اور یوسف علیہ السلام تھے، یہ سب پیغمبر تھے۔ تو آپ بھی انہی کی جو کڑی ہے، ان کے آخری جو ہیں وہ چمکتے ہوئے چراغ ہیں۔ آگے ہے علی صراط مستقیم، یعنی سیدھے راستے پر، مستقیم بالکل سیدھا راستہ صراط مستقیم پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے یہ کائنات بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سلیبس انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، جس پر چل کر جو ہے وہ امید ہے کہ فلاح پائیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، ان لوگوں کے آباء و اجداد کو خبردار کرنے کے لیے کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، وہ اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ ڈرا دیجئے، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں یہ تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے کہ ڈر جائیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کان اور دل بالکل بند کر دیے ہیں، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں بھی ٹوک ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کی طرف الٹ گئے ہیں، یعنی ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے خود۔ اور نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل پہ خود مہر لگا دے، تو اب وہ جہاں مرضی چاہے جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی فکر نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے، یعنی they cannot see anything، اور ان کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ ان کے دل میں کچھ احساس ابھرتا ہے، نہ ان کی آنکھیں دیکھ کر کچھ حیرانی کا باعث بنتی ہے، بس وہ اپنی شب و روز میں مگن ہے، نہ ان کو احساس ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو ڈرائیں، یہ اللہ کے نبی کو سے فرمایا جا رہا ہے، بے شک آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ بات سننے والے نہیں، ان پہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ان پہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حساب سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، تو ان کو اب بات سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو نصیحت کی جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ اس نصیحت کو قبول کریں، اور رحمان جو ہے جس نے بہت بڑے لقب اپنے لیے رحمان کا اپنایا ہے، اس کو بے دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی ہم نے رحمان کو نہیں دیکھا لیکن اس کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ ایک لمحے میں جس طرح غائب ہے، اگلے ہی لمحے ہمیں وہ اپنے ارد گرد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں کو یہ بات
اثر کرے گی جو رحمان کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور اگلی بات کہ آپ ان کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مہمانی کرے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور اہل جنت اس بات کا افسوس کیا کریں گے کہ ہم دنیا میں جو وقت ضائع کر چکے، کاش کہ ہم اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ اجر دیتا۔ تو سورہ یاسین کی 11 آیات تھی، اس میں ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور جن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور سے، جن لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے لیے ذرا مقام فکر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جن کو کوئی فکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کو آزاد چھوڑ دیا ہو کہ جو چیز چاہو کرو جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تو نعوذ باللہ ہمیں اس سچویشن سے نکل کر اللہ ہی کی یاد کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔